بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ہمارا درس جو ہے وہ ویکلی ہفتہ واری 1 پیج جس کا نمبر ہے 12. تو یہ آج کا ہمارا جو درس ہے وہ تجرباتی طور پر ہے، چونکہ ہمارا ڈیلی 1 پیج جو چل رہا ہے وہ کافی مقبولیت حاصل کر چکا ہے اور کرے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کی دعا اور خلوص کے ساتھ. اب یہ جو ہمارا ویکلی جو ہے یہ 1 گھنٹے کا درس تھا. کب؟ جب کہ ہم اسلامک سینٹر میں بیٹھتے تھے تو اپنے گھر سے نکلنا اور تنہائی میں بیٹھنا اور 1 گھنٹے کا درس سننا اور بات ہے. اب یہاں تو ہم آن لائن پہ چل رہے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ بجائے 1 گھنٹے کے آج 1 صفحہ، تو اس صورت میں سرچ کرنے کے لیے بھی آسانی ہوگی. کوئی مسئلہ آ گیا تو آپ اس پیج کو دیکھیں. تو یہ تجربہ ہے، پھر آپ مشورہ دیں گے. دوسری چیز کہ ابھی کہ 10 منٹ کا تو کافی لوگ سن رہے ہیں، کبھی 10 کبھی 12 یعنی 10 سے 15 تک. تو اس میں اب یہ تعین تو ہم نہیں کر سکتے، اس کو منٹ کا نام نہیں دے سکتے، کیونکہ ہو سکتا ہے کبھی 30 منٹ ہوں، کبھی 45 ہوں، کبھی 25 ہوں. تو اس طریقے سے ساتھ میں رہے گا. تو ہم شروع کر رہے ہیں 12 نمبر پیج، آیت نمبر 77. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون. اس کا ترجمہ کریں گے کہ کیا نہیں جانتے کہ اللہ تبارک تعالی جانتا ہے ان کی پوشیدگی کو اور ظاہرداری کو. اب اس میں کئی چیزیں سمجھنا ہے. اور وہ یہ ایک کلمہ نہیں ہے، چونکہ اب ہمارا ابتدا سے یہ درس شروع ہو رہا ہے. تو استفہام، حمزہ استفہام انکاری، واو کے ساتھ میں نہیں ہے، او آتا ہے ایک ساتھ، حرف یا جس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں. تو یہ او نہیں ہے اور نہ تو و ایک کلمہ نہیں، و اور لا. تو تعجب کے وقت استفہام انکاری، جیسے کہ سورہ اعراف میں جائیں 63 آیت میں وَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ، یعنی کیا تمہیں تعجب ہو رہا ہے کہ قرآن شریف تم پر نازل ہو رہا ہے؟ تو یہاں تعجب ہو رہا ہے. تو استفہام انکاری یعنی کیا؟ اس میں انکار پایا جاتا ہے. دیکھیں، جانتے نہیں کہ اللہ ان کی پوشیدگی کو ہر ایک کو جانتا. اب یہ کون لوگ ہیں، کن کی؟ تو گزشتہ آیت پر نظر ڈالنی ہوگی. علماء یہود جو عوام سے کہتے تھے، تو علماء اور عوام، علماء عوام سے کہتے تھے. عوام کو کچھ خبر نہیں، دوراندیشی نہیں، مصلحت نہیں، چونکہ مشہور تھا ان میں کہ آخری نبی آنے والے ہیں، اور مشرکین کو تانا دیتے تھے، چونکہ شرک ان کے نزدیک بھی جرم تھا کہ آخری نبی آئے گا، ہم اس کے سے مل کر تمہیں شکست دیں گے. اب عوام کر دیتے تھے ذکر. جب اب یہ کس وقت کی بات ہے؟ بعثت سے پہلے کی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، مدینہ پہنچ گئے، اب مسئلہ ہو گیا. ابھی عوام کہتے تھے تو علماء کہتے تھے کہ ایسا مت کہو، کیونکہ انکار کر رہے ہیں ہم، کتاب میں لکھا ہوا ہے. اگر تم ان سے ایسا کہو گے تو اللہ نے جس سے ہمیں نوازا ہے اور جو ہم پر لکھا، ہمارا جو لکھ کر آیا ہے اس کی تم اطلاع دے رہے ہو اور ہم قبول نہیں کر رہے ہیں، تو قیامت کے دن یہ مسلمان ہمارے خلاف اس بات کو حجت کے طور اللہ کے سامنے استعمال کریں گے. یہ کہتے تھے. یعنی ایسا مت کہو، گویا کہ دلیل تم انہیں دے رہے ہو. اب کتنی بڑی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے رد میں کیا انہیں پتہ نہیں؟ علماء یہود کو ہم تو سب جانتے ہیں، تم
پوشیدگی میں کہو یا ظاہر داری میں کہو، سب جانتے ہیں. تو اسے کہتے ہیں استفہام انکاری. اور وہ یعنی تعجب ہے، علماء ہیں اور انہیں اس کی خبر نہیں کہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، عوام سے کہہ رہے ہیں کہ مت کہو. اچھا، اب عوام کا ذکر آ رہا ہے. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. ان میں سے کچھ ان پڑھ تھے. امی کی جگہ امیون، اور امی ہمارے یہاں بہت مشہور ہے، رسول عربی امی کہتے ہیں ہم. ان پڑھ کے مطلب کیا؟ پڑھنا نہیں جانتا، کتاب وہ پڑھ نہیں سکتا تھا. لا یعلمون الکتاب الا امانیہ، امنیہ کی جمع آرزوئیں. ہمارے یہاں بچے کا نام رکھتے ہیں، بڑا پیارا لگتا ہے، آرزوئیں، امیدیں. وہ صرف اٹکل. اب یہ یظنون یعنی کبھی ہم ترجمہ کرتے ہیں گمان، وہم و گمان، کبھی کبھی یہ ان کی اٹکلیں ہیں اور کچھ نہیں. مطلب اب اٹکلیں کیا؟ ابھی کئی چیزیں سمجھنا ہے. تو سب سے پہلے ہم امین کو سمجھتے ہیں، پھر امانی کو، اور پھر اٹکلیں. سنیے، ہر شخص امی جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو وہ امی یعنی کہ پڑھا لکھا نہیں. تو یہ تو کوئی عیب نہیں ہے نا، امی ہر شخص. اب ایک دوسرے لوگ جو ہیں کسی کے پاس پڑھتے ہیں تو کیا ہو گیا؟ پڑھنے والا. مدرسے میں جائے یا اسکول میں جائے، یا پہلے تو مدرسے اسکول ہی نہیں تھی نا، وہاں شعراء ادبا مساجد میں. تو اب رسول کو کیوں نہیں کس کے پاس جانے کی راہ میسر ہوئی کہ جا کر پڑھیں؟ یہی تو اللہ تعالیٰ نے جو ارادہ کیا تاکہ کسی کو اعتراض نہ ہو کہ اگر یہ کسی کے پاس جا کر پڑھتے تو کیا معلوم ہوتا کہ وہ استاد ہیں. اس لیے وہ اس سے آپ کو اللہ تبارک نے آپ کی حفاظت کی، اور سیدھا کہاں پہنچے؟ جبریل امین ان کے پاس پہنچے. تو ایک معجزہ ہوا نا کہ یہ شخص تو پڑھا لکھا نہیں، اور یہ کیسے کلام کہ شعراء بھی قاصر ہیں. تو یہ اس کی حکمت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں امی رکھا گیا. لیکن اب میں جو بتلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے، امی کس کی ضد ہے، کس کا اپوزٹ ہے. جب کسی پوچھیں گے تو کہیں گے کہ علم. نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے. علم کیسا؟ علم اور امی اور کیا اسے کہتے ہیں، جہالت. تو ہمارے یہاں ایک چیز پائی جاتی ہے کہ جس کے پاس علم ہے اور جس کے پاس علم نہیں ہے. تو امی کا لغت کے اندر معنی کیا؟ اس نے اپنا ابھی پڑھنا شروع نہیں کیا. جب وہ پڑھے گا تو امی سے نکل جائے گا اور پڑھا ہوا ہو جائے گا. اچھا، کلام پاک میں یہ بھی ہے کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قرآن شریف میں یہ بھی ہے کہ جس کی آیت میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سورہ توبہ کے 17 نمبر کی ہے کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم. اس آیت میں کیا لکھا گیا ہے کہ توبہ ان لوگوں کے لیے جو کوئی برائی کرے بجہالۃ. تو یہ آج پیغام دینا ہے مجھے. کیا؟ جہالت. یہ اور بات ہے کہ ہمارے یہاں جہالت کہتے ہیں. تو جہالت، علم، امی، کیا فرق ہے؟ کسے کہیں گے جہالت؟ تو علم کا اپوزٹ جہالت نہیں ہے. کیوں؟ اگر آپ علم کی اپوزٹ جہالت کریں گے تو قرآن شریف کب نازل ہو رہا تھا؟ صحابہ کرام موجود تھے. تو اس کو نوٹ کر لیں. کیا کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ برائی کریں جہالت سے، تو کون لوگ تھے وہ؟ قرآن شریف نازل ہو رہا ہے. پھر توبہ کریں تو اللہ ان کی توبہ قبول کرتا ہے. تو مطلب ہوا کہ جہالت کا وہ معنی نہیں جو ہم تصور کرتے ہیں. جاننے والے، دیکھیے مکہ میں جاننے والے تھے، صحابہ کرام جانتے تھے، قرآن شریف پڑھتے تھے، لکھتے تھے. تو علم کا اپوزٹ جہالت نہیں. جہالت کس کا اپوزٹ ہے؟ عقل مندی کا.
نادانی. اب جیسے ایک مثال میں دیتا ہوں, مکے میں ابو جہل بھی تھا, ابو لہب بھی تھا, اور بھی لوگ تھے, تو کیا پڑھنا نہیں جانتے تھے؟ پڑھتے تھے. شعراء بھی تھے. اگر انہوں نے اس نصیحت کو نہیں مانا تو وہ کیا ہوئے؟ جہالت. تو علم کی اپوزٹ نہیں, نادانی. جی, تو ایک عالم آدمی, بڑے سے بڑا آدمی بھی نادانی سے غفلت آ گئی برائی کر سکتا ہے. تو یہاں سو کا ذکر ہے. ہاں, جان بوجھ کر کرے گا تو اس کے لیے ابھی لفظ آ رہا ہے, سمجھے نا. تو نادانی سے کیا, تو آج اصطلاحات ہیں اور میں کوشش کر رہا ہوں چونکہ, اور پھر آئیں گی تو پھر پختہ ہو جائیں گے. تو اس وقت صرف اتنا نوٹ کر لیں, ہمارے اصل میں کیا ہو گیا, جو گرامر پڑھاتے ہیں نا اس میں ہم نے بھی پڑھا لیس العالم کل جاہل. اب مسئلہ ہو گیا, اب ہماری زبان پہ وہی چڑھ گیا, لیس العالم کل جاہل, جبکہ ایسا نہیں ہے. یعلمون لا یعلمون اور ہے, لیکن جہالت تو پھر ہم سب پڑھے ہوئے ہیں, سب سے غلطی ہوتی ہے, تو کیا علم ختم ہو جائے گا؟ جی. اب یہ کہ غلطی کیسی, وہ آج ہی کے صفحے میں انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں. اچھا, اب یہاں پر امانی, امانی کسے کہیں گے؟ آرزوئیں. عوام کے پاس آرزوئیں تھی. وہ آرزوئیں کیا تھیں کہ, اور علماء کے پاس بھی اور عوام کے پاس بھی, کہ ہم بنی اسرائیل سے ہیں, اپنا نسب ابراہیم سے ہیں, یہ بھی بتاتے تھے. تو کچھ بھی نہیں جانتے تھے کتاب میں کیا ہے, اور ان کی آرزوئیں تھیں. اس کو کیا کہا جا رہا ہے؟ وہ اٹکلیں تھیں. یہ ظنون چونکہ جمع ہے, اگر سنگل ہے تو اٹکل. اب یہ ہمارے استعمال بہت کم ہوتا ہے. اٹکلیں نہیں ہے, وہی بغیر پیر کے اور سر کے. تو اسے نوٹ کر لیں. اب یہ کس کی بات ہو گئی؟ عوام الناس کی. اب پھر علماء کی بات آ رہی ہے, تو سنیے. فوائل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا به ثمنا قلیلا فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون. یہ کلمت ویل کتنے دفعے آئے دیکھیے, شروع میں فویل, پھر دوبارہ تیسری سطر پر فویل, پھر درمیان میں وویل. تو ابھی ہم اس کے معنی کر دیتے ہیں ہلاکت کے. تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب کو اپنے ہاتھوں سے, پھر کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے. اب یہ اللہ کا کلام ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ ثم یقولون ھذا من عند اللہ, تو اللہ کا کلام ہے, اللہ کی طرف سے, یعنی اللہ کا کلام, تاکہ خریدیں اس کے ذریعے, یعنی جو لکھ رہے ہیں نا اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے, تھوڑا سا مول. تو ان کے لیے ہلاکت. اب سنیے, اور ہلاکت ہے ان کے لیے, کیوں؟ مما یعنی من ما, انہوں نے جو اپنے ہاتھ سے لکھا اور وہ اللہ کا کلام نہیں تھا, اس کی وجہ سے ہلاکت ہے. تیسرا وویل مما یکسبون, جو کما رہے تھے نا, اس لیے بھی ہلاکت ہے. تو 3 دفعہ ہلاکت کا ذکر آیا. تو سب سے بات یہ ہے کہ انہوں نے جرأت کی کہ اللہ کا حکم تھا کہ آخری نبی آئیں گے, ان کی تصدیق کرو, وہ تمہاری تصدیق کریں گے. انہوں نے ایسی کئی تحریفات ہیں, ایک مثال دے رہا ہوں جو آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے. تو اس کی وجہ سے ہلاکت. پھر یہ کہ اسے کہنا, بیچنا اور تھوڑا سا مول لینا, تو بیچنا ہے انہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا, تاکہ خریدیں. تو اسے بیچتے تھے نا اور مول خریدتے تھے. کوئی بھی مسئلہ پوچھنے آیا تو لکھ کر دے دیا. عوام کیا سمجھتے تھے کہ کتاب میں ہے. تو وہ کیا چیز تھی؟ وہ یہ چیز تھی کہ علماء کے پاس ہمیشہ اکثر لوگ جاتے ہیں. کوئی بھی آپ لو, دوسرا مذہب لو, ہندو مذہب لو, تو ان کے جو بڑے ہیں جنہیں یہ علماء, ان کے نام الگ الگ ہیں, پنڈت ہے اور کیا ہے, ان کے یہاں بھی راہب ہے, تو جاتے ہیں اور مسائل پوچھتے ہیں. تو ان کی کیا کہیں گے, اسے سیادت قیادت برقرار رہی تو ظاہر ہے کہ تحفے ہدایے بھی تو دیتے ہیں نا, کیونکہ وہ جب مسائل آپ کے حل کر رہے ہیں تو انہیں کچھ محنتانہ, یہ چیز, یہ اس سے مراد ہے. تو ان کی سیادت بھی باقی ہے, قیادت بھی باقی ہے. اچھا, اگر وہ اس تحریر کو ظاہر کریں اور دعوت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کریں تو ان کی سیادت ختم ہو گئی.
تو اب ان کی یہ کمائی بند ہو جائے گی. یہ اس آیت کا مفہوم ہے. اب ویل کسے کہیں گے؟ ویل کا ہم نے معنی کیا تباہی، مگر جب آپ پارے ام میں سورہ معون میں جائیں گے تو فویل للمصلین ہے نا، الذین هم عن صلاتهم ساہون. سورہ مطففین میں جائیں گے وہاں پر بھی ہے ویل للمطففین الذین اکتالوا، وہاں پر بھی ہے کہ جو لوگ ناپ تول میں ڈنڈی مارتے ہیں، یعنی جب لیتے ہیں تو پورا دیتے ہیں تو کم. اب اس کا ترجمہ کہ ان کے لیے بھی ہلاکت ہے، لیکن سب سے بہتر ہم نماز پڑھتے ہیں. تو نماز میں غفلتی، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس سلسلے میں حدیث ہے، ابن عباس سے مروی ہے، اور ابن جریر نے اپنی کتاب جو تفسیر ہے اس میں لکھے ہیں کہ ویل وادیم، ایک وادی ہے جہنم میں، ایسی وادی کا نام، اور ایسی سخت وادی ہے کہ جو پیپ خون بہہ کر بہے گا وہاں پر، یہ الگ وادی ہے. مگر یہ تو ہم نے اس کے معنی بتائے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب یہاں کون سی، یہاں پر صرف ہلاکت مراد ہے، تباہی مراد ہے، یا وہ وادی؟ تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کی حفاظت کریں، اس لیے کہ کیا ہے فویل للمصلین الذین هم ساہون. کیا مطلب اس کا ساہون کا؟ یہ اس لیے میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اب ساہون کے مفسرین نے کئی معنی بتائے، بھائی بھولتے ہیں. اب بھولنے کا کیا مطلب؟ بھائی نماز جو ہے 5 وقتہ، اس کی ہمیشگی، اس کی مداومت، دیکھیے یہ تو انسان کبھی بھول جاتا ہے، تو حدیث شریف واضح ہے کہ اگر سو گیا یا بھول گیا، چونکہ کبھی ہوتا ہے نا سفر میں مصروفیات کی وجہ سے، تو جب مجھے یاد آئے جب اٹھے تو پڑھے، یہ مراد نہیں ہے. یعنی کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھ لی، اہتمام نہیں. تو اہتمام نہ ہونے کی وجہ سے بھی اسے ساہون کہا گیا ہے. تو نماز کا اہتمام بہت اشد اور اشد ضروری ہے. یعنی جیسے کہ ہمارا ذہن نماز کے لیے لٹکا ہوا ہو کہ بھائی ظہر پڑھ لی تو عصر کا کیا وقت ہے، عصر پڑھ لی تو مغرب کا کیا وقت ہے، مغرب پڑھ لی تو عشاء کا کیا وقت ہے، عشاء پڑھ لی تو سوتے ہو، آج کل تو الارم رکھ دیتے ہیں. یہ ہے اٹکا ہوا یا لٹکا ہوا ہمارا نماز کے لیے، ہم فکر مند ہیں، یہ ہے. باقی اب اگر غفلتی ہو جائے، ہوتی ہے کبھی، الارم بھی بجتا ہے، تھک جاتا ہے، وہ اور چیز ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے اپنے رسول کے ذریعے ہمیں بتلا دیا. تو اب یہ ویل ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کا مصداق بننے سے محفوظ رکھے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیت کو، اللہ کی آیت کو، کلام کو تحریف کرنا، اگر ہم بھی ایسا کریں تو، اب میں کسی کا نام نہیں لیتا، چلو ہم سے کہہ رہا ہوں، یعنی کلام پاک میں یہ حکم ہے اور ہم اگر اس کو چھپا دیں تو پھر کیا مطلب اس کا؟ اس آیت کا مصداق ہو رہے ہیں ہم، ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ بھائی کوئی بھی ہو، صرف علماء یہود. بھائی آپ نے کوئی مسئلہ پوچھا، ہم ہماری مثال دے رہے ہیں، ہم نے سوچا کہ یہ اگر مسئلہ ہم اسے بتائیں گے تو ہم تو نقصان میں جا رہے ہیں، تو اس کو کیا، زبان کی لچک یا فن، ڈپلومیٹک، چلیے، تو ہم اس کا مصداق ہوئے گے نہیں. تو سب سے پہلے تو میں ہمیں پیغام دیتا ہوں، اور ہمیں پیغام کس سے آپ سمجھتے ہیں، تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ پیغام دیں سنجیدگی سے. تو کلام پاک، اللہ کا کلام کے سامنے کسی کی بات، کسی کی چیز کو اہمیت نہ دے. ہاں وہ اگر کلام پاک کے سمجھانے میں سپورٹ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ تو سمجھانے کے لیے نا، جیسے ہم مثال دیتے ہیں کہ بھائی یہ مثال ہے، وہ فلاں مثال ہے، اور پھر تاکید دیتے ہیں کہ یہ میری بات میں کہہ رہا ہوں سمجھانے کے لیے، چونکہ ایسا نہ ہو کہ یہ بھی اللہ کا کلام ہے. تو اس میں احتیاط رکھیں اور اللہ تعالی ہم لوگوں کو توفیق دے. اچھا، دوسری چیز ہمارے عوام کی بھی امانیہ پر، آپ دیکھیں ہم تو فنکشن میں جاتے ہیں نا، بیٹھتے ہیں نا، تو جب دعائیں کرتے ہیں تو یہ کیا ان کی آرزویں تھیں، ان کی آرزویں تھیں. ہمارے عوام بھی کچھ کم نہیں ہیں. ہمارے عوام کیا دعا کرتے ہیں پتہ ہے؟ اب یہ یہودیوں کا ذکر ہے کہ نحنو احبا، وہ ہم چہیتے ہیں اللہ کے. تو آپ نے سنے ہوگے، آپ کو یاد ہوں گے کہ پہلے اقرار کرتے ہیں اے اللہ ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، اور بہت کچھ کہتے ہیں، ہمیں یاد نہیں اب، لیکن ہے کہ ہم تیرے محبوب کے امتی ہیں. سنے ہوں گے نا؟ ہاں جی ہاں، پہلے تو ہمیں یاد تھا، اب تو یہ کہنا ہی جرم ہے اس طریقے سے. بھائی یہ تو امن، یہ تو ہماری آرزویں ہیں کہ ہم تیرے محبوب کی امت ہیں. بھائی محبوب کی امتی ہیں، لیکن کس بنیاد پر؟ خیر امہ، بہترین امت، امر بالمعروف نہی عن المنکر. تو یہ بھی ہم نے پیغام دے دیا
چلیے، تو یہ پیغامات آپ کو دیتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمارے ساتھ جو سننے والے ہیں یہ ان چیزوں کو اس لیے بتاتا ہوں تاکہ اپنے بھائیوں کو سمجھائیں، بس یہ ہمارا مقصد ہے. اچھا، مزید ان کی جرت دیکھیے. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. کہتے تھے کہ ہرگز ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر چند گندی معدودہ، چند دن. ایام یوم کی جمع معدودہ، گنے چنے. اب کتنے دن؟ ایک دن بھی برداشت کر سکیں گے؟ یہ جرت. تو سوال، قل اتخذتم یعنی کیا؟ اتخذتم. اب یہ گرامر ہے، صرف میں نے بتلا دیا، پھر آگے جب واضح ہوگا نا تو اصل میں اب دیکھیے سورہ بقرہ میں انذرتہم ہے نا، سورہ بقرہ میں جب دوسرے صفحے پر تو وہاں دو حمزہ ہیں، چونکہ انذرتم وہ دوسرا انذر ینذر انذار اصلی ہے، اور یہاں اتخذتم کا اصلی نہیں وصلی ہے، وہ ملاتے ہوئے نہیں پڑھا جاتا. تو مطلب ہے کہ کیا تم نے اللہ کے پاس کوئی عہد لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عہد کے خلاف نہیں کریں گے؟ پوچھا جا رہا ہے. یا کہ تم اللہ پر ایسی بات کرتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں. صحیح ہے کہ کیوں آپ ایسا کہتے ہو؟ علماء سے پوچھا جا رہا ہے، علماء یہود سے، کہ کیا کوئی تمہارا ایگریمنٹ ہے تو کہاں ہے؟ ظاہر بات ہے جواب دیں گے نہیں. تو پھر اللہ کے بارے میں تم ایسی بات کرتے ہو، نہ تمہاری کبھی گفتگو ہوئی، نہ علم میں ہے، نہ جانتے ہو. اچھا، اب ہم اکثر کہتے ہیں کہ بلا ایک بات سے دوسری طرف توجہ کرنے کے لیے آتا ہے. تو دیکھو بلا کیا؟ بلا ایسا ہے نہیں، نہ کوئی عہد و پیمان ہے اور نہ یہ ایسی بات کہہ رہے ہیں، بلکہ ہے کیا اصل میں؟ سنیے. بلا من کسب سیئۃ احاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. اصل بات یہ ہے کہ جو کوئی سیئہ کرے، گناہ کا کام کرے، گناہ تو کر لیا، وہ احاطت به خطیئته، ابھی ہم گناہ ہی کر رہے ہیں جبکہ خطیہ لفظ ہے، غور کریں، سیئہ اور اس کا گناہ اسے گھیر لے تو اب کیا ہوگا؟ تو یہی لوگ دوزخ والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے. اب مختصر سا مفہوم اس کا یہ ہے، حالانکہ اسے سمجھنا ہے کہ ایک شخص گناہ کرتا ہے، سیئہ، اثم، ذم، یہی اس کے سب معنی گناہ ہی کریں گے نا، عصا، عصیان، گناہ، اور کرتا رہے تو کیا ہوگا؟ جمع ہو گئے نا. تو جب جمع ہوتے رہیں تو کیا ہوگا؟ اصحاب النار. اور ایک شخص اعتراف کرے، توبہ کرے، تو پھر جیسے کہ ہم نے یہ آیت پڑھی، اب وہ آپ کو کام آئے گی کہ یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون. جیسے کہ آدم علیہ السلام نے اعتراف کیا، تو یہ اصل بات یہ ہے کہ یہ گناہ پر گناہ کرتے جا رہے ہیں علماء یہود، اور انہیں کوئی احساس نہیں ہے. سمجھتے ہیں اور عوام سے کہتے کہ ایسا مت کہو، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر بات کے ان کے سن رہا ہے. تو یہ کیا ہے؟ اصحاب النار، ہمیشہ اس میں رہیں گے. اب آپ یہاں نوٹ کر لیں، جیسے کہ عصیان، نافرمانی، ذنب، گناہ، اثم، گناہ، سیئہ، گناہ، خطیہ، گناہ. کیا فرق ہے؟ ایک دعا بہت مشہور ہے، ساتھ دے میرا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا، ہے نا. تو معلوم ہوا کہ ذنب اور سیئہ الگ ہے، فرق ہے، ورنہ ایک ساتھ ہو جاتا نا. تو ذنب ہلکا ہوا، معاف کر دے. نہیں، انسان نے کچھ غلطی کی، خطا کی، ہم کہہ رہے ہیں خطا، نماز کے لیے چلا گیا، وضو کیا، تسبیح پڑھی، معاف ہو گیا. لیکن یہاں کفر یعنی کہ اللہ مٹا. تو معلوم ہو کہ سیئہ کیا ہے؟ شدید ہے. مگر ایک اور جگہ لے چلو، سورہ بقرہ کے اختتام میں آیت کیا ہے؟ وہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. دیکھیں نا. تو معلوم ہوا کہ نسیان وہ تو
اللہ تعالیٰ معاف کریں گے. نسیان ہے نا, اس پر تو گرفت نہیں ہوتی نا. خطا, بھائی انسان نے غلطی کی. مگر ایک اور چیز ہے سورہ یوسف میں, تو نوٹ کر لیں, عصیان, ذم, اثم, خطا, خطی, خاطئ. دیکھیں یوسف علیہ السلام کے بھائی کیا کہہ رہے تھے, انا کننا خاطئین. دیکھیں خاطئین کا کیا مطلب, دیکھیں لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا, اخطا خطا سے ہے, خطا ہو جاتی ہے, اللہ تو گرفت نہ کر. لیکن خاطئ جان بوجھ کر. جب یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کنویں میں ڈالا تھا تو غلطی سے یا جان بوجھ کر؟ ہاں, تو یہ نوٹ کر لیں. پھر مزید آئیں گے ہم, 2 بار سے بار بیان کرتے رہیں گے تو مستحکم ہو جائے گا. مطلب یہ کہ لغہ قرآنی سے آپ مستفید ہوں, اور اس کا بھی بڑا اجر ہے. اللہ کا حکم ہے کہ افلا یتدبرون القرآن, اور چونکہ ابتدائی درس ہے تو یہ خطیئتہ تو اشد ہے. جی ہاں, گھیر لیا اس نے. اب اس کے ساتھ ساتھ مومنین کا ذکر آ رہا ہے, سنیے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنة هم فیہا خالدون. رہے مومن, کبھی بھی جب جہنم کا ذکر آتا ہے تو مومنین کا, یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, جو اعمال صالحہ کرتے ہیں یہی اصحاب جنت ہیں, اس میں ہمیشہ رہیں گے. چونکہ یہ نہ قرآن شریف میں تحریف کرتے ہیں, نہ تبدیلی کرتے ہیں. کوئی گناہ ہو جائے تو کیا توبہ کرتے ہیں, وہ خاطئ نہیں ہوتے. جی, اب پھر وہی بنی اسرائیل, ان کے ساتھ جو عہد لیا گیا تھا, سنیے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ. ابھی ہم علیحدہ علیحدہ پڑھ رہے ہیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو. ایک بات یہاں پوری ہو گئی. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ. آپ نے مارک کیے ہوں گے کہ ہم بنی پہ اکثر مد کم کرتے ہیں اور اسراء پہ زیادہ کرتے ہیں, تو یہ متصل ہے, یہاں مقدار زیادہ, یہاں کم ہے, اس وجہ سے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُمْ مُعْرِضُونَ. تو آپ آیت کو پڑھیں, یہ صرف تدریسی, یعنی جیسے کہ وقف اختیاری ہوتا ہے, وقف اضطراری ہوتا ہے, تو وقف کیا ہے, تعلیمی. باقی یہ ضروری نہیں کہ آپ اسی طرح سے پڑھیں, لیکن مفہوم ہو جاتا ہے, یہ کبھی نہیں ہے. تو اس پہ کئی چیزیں دیکھیں, اور اس وقت کو بھی یاد کرو جس وقت ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا. اب یاد کرو, یعنی عہد تو کئی لیے تھے, تو اس میں سے ایک یہ عہد تھا. اور یہ جی, اور یہ عہد پیمان ایسا ہے کہ سارے انبیاء اس میں متفق. وہ کیا ہے, لا تعبدون الا اللہ. جی, لا تعبدون الا اللہ, یہ ہے وہ عہد, ایک ہی توحید. اب جب لا تعبدون الا اللہ, اس کا مطلب کیا, ولا تشرکوا بہ شیئا, کسی کو شریک مت کرو چاہے وہ کوئی بھی ہو. تو ان سے عہد لیا گیا تھا. اب اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, ایسا عہد کا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے, کہ جب تم نے مان لیا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو, تو اب کس بنیاد پر یہ جب کلام پاک نازل ہوا جو تمہاری تصدیق کر رہا ہے اور تمہاری کتاب اس کی تصدیق کر رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ذکر ہو رہا ہے وبالوالدین احسانا, ہمیں بھی یہی حکم ہے اور بنی اسرائیل کو بھی یہی حکم دیا گیا تھا. یہ اہم نقطہ ہے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ اپنی توحید کو بیان کرتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ توحید تو کیا اسے کہہ رہے ہیں, شرک سے بچنا, یہ بھی اس میں آتا ہے. تو وبالوالدین احسانا, والدین کے ساتھ حسن سلوک. اچھا, احسانہ کا لفظ ہے, کوئی اور لفظ استعمال نہیں کیا ہے. تو احسان کے بات یہ ہے کہ خالق تو ہمارا اللہ ہے, لیکن ذریعہ کون ہے, ماں باپ, ایک چیز. اور آپ میں سے ماں باپ بھی ہیں اور آپ کے ماں باپ بھی ہیں. ماں باپ کس قدر مشقت سے بچوں کی پرورش کرتے ہیں, تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنی بات ان کے حقوق کی طرف توجہ دے رہا ہے. اب جو اپنے ماں باپ
کے حقوق کو نہ سمجھے تو اللہ کے حقوق کو بھی کیا سمجھے گا. اللہ تو دور ہیں, یعنی سمجھنے کے لیے ویسے تو اللہ رکھ کے قریب ہیں, لیکن جو نظر نہیں آتے نا, تو لوگوں کا تصور ہے کہ اللہ دور ہیں, تو ماں باپ تو سامنے ہیں. تو بہرحال احسان کا معنی یہاں میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ احسان کسے کہتے ہیں. دیکھیے حدیث شریف ہے, جبرائیل امین انسانی شکل میں آئے تھے اور پوچھا تھا کہ مل اسلام مل ایمان وہ مل احسان. تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ اللہ کی ایسی عبادت کرو, عبد اللہ کانک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک, یعنی آپ جب نماز پڑھیں گے تو ایسا سمجھو کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. تو ہم تو نہیں دیکھ رہے ہیں, تو وہ تو دیکھ رہا ہے نا, مگر یہ عبادت میں ہے. یہاں والدین کے ساتھ اپنا برتاؤ, تو مطلب کیا ہوا؟ مطلب ہے کہ والدین کے نماز آپ پڑھیں تو اچھے طریقے سے پڑھیں. اب یہ کہ یہ نماز کا درس نہیں ہے, یہاں صرف والدین کے ساتھ برتاؤ کا. نماز کے وقت ہم انشاءاللہ بتائیں گے کہ وہ احسان کیسے ہوگا, جیسے کہ ظاہری اور داخلی تلاوت وغیرہ وہ اس وقت کے لیے رکھتے ہیں. والدین کے ساتھ یعنی اتنا بہترین ہو جو ان کی توقع سے زیادہ. والدین کے بھائی آپ باہر جاتے ہیں, آتے ہیں, لوگ آتے ہیں, ان کے ساتھ آپ برتاؤ کرتے ہیں, لیکن والدین کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے؟ امتیازی شان والا برتاؤ ہونا چاہیے, سب سے بہترین, یہ کہا گیا ہے. اچھا, اب اس کے بعد ہے دوسرے نمبر پر ذوی القربہ. قربہ میں کون آتے ہیں؟ قریب. تو دیکھیں قریب, دیکھیں یہاں بیٹوں اور باپ کا تذکرہ نہیں ہو رہا ہے. بیٹے بیٹیاں ماں باپ یہ تو آپ کا فرض ہے, اور ماں باپ سے بولے تو اوپر بھی, چونکہ سمجھو دادا دادی ہیں, یہ بھی آپ پر فرض ہے ان کی کفالت کرنا. تو رشتہ دار اور قریبی, تو رشتہ دار کیسے ہوتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ باپ کے رشتہ دار تو وہ آپ جانتے ہیں کہ چچا, اور کیا ہم کہتے ہیں پھوپھی, یہ ہے. اور ماں سے ماموں اور خالہ, تو یہ رشتہ دار ہوئے قریبی. اب ان کی اولاد رشتہ دار ہوئے نا. دیکھیں ہم جب ملتے ہیں خالہ زاد بہن, خالہ زاد بھائی, تو کچھ پاس رکھتے ہیں نا. دیکھو ایک ایسا بھائی یا ایسی بہن جس کا اس ہمارے رشتے کے دائرے میں نہ ہو, اجنبی ہو, تو اس میں فرق ہوتا ہے نا. تو آپ اس فرق کو ملحوظ رکھیں, یعنی ان کا تعاون میں خیال رکھیں کہ کون محتاج ہے, تو ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھیں. ہاں بھائی میرے خالہ کا بیٹا ہے, میرے چچا کا بیٹا ہے, یہ کہا جا رہا ہے. والیتامى, یتیم. تو آج ہم آپ کو ایک حدیث بتاتے ہیں, ابو ہریرہ سے بھی ہے اور سہل بن سعد سے بھی ہے, مسلم کی, بخاری کی بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا. کیا؟ ہاکذا. اب جب صحابہ اس کو روایت کرتے تھے تو یہ اشارہ ضرور کرتے تھے, فی الجنت ہاکذا. تو آج میں پورا آپ کو اس کی جو وضاحت ہے کہہ دیتا ہوں. اب اس کے بعد نیچے آپ کو تحریر ملے گی. اب یہ حدیث نہیں ہے, حدیث تو ہو گئی کہ میں اور کافل الیتیم فی الجنت کیا ہاکذا. اب انگلیوں کے دیکھ رہے نا میرے. اب نیچے امام بخاری لکھتے ہیں, امام مسلم لکھتے ہیں. تو حدیث جب پڑھیں گے تو یہاں وہ کہتے ہیں کہ اشار, یہ سبابہ, والوسطی, یہ درمیانی, دیکھیں یہ درمیانی انگلی ہے. تو یہ اس کے معنی اشارہ کرنا. تو یہ اشارہ کرنے والی انگلی, جب بھی ہم کہتے ہیں کہ اللہ, بھائی اللہ گواہ ہے, تو وہ کرتے ہیں نا, تو اس لیے اس کا نام اشارہ کرنے والی. اور تحیات میں بھی ہم اشارہ کرتے ہیں, جانتے ہیں. تو یہ تو فرج بینہما, فرج کیا مطلب؟ ایسا نہیں, اگر آپ ایسا بتائیں گے تو نقص ہوگا, کمی, ایسا. تو حدیث کا متن قول رسول, یعنی حدیث رسول. جب میں قول رسول کہتا ہوں تو لوگ پریشان ہوتے ہیں, بھائی کلام پاک میں قول اللہ اور قول رسول, تو وہ حدیث, اور یہ جو ہے شارح بیان کرتے ہیں. تو مطلب کیا ہوا اس کا؟ اب لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یتیم کی کفالت کرو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہیں گے. ایسا نہیں ہے, جنت میں رہیں گے, یعنی قریب. تو یہ مطلب ہے اس کا. اچھا, ایک اور بھی اکثر میں بتاتا ہوں, چونکہ مسلم کے الفاظ میں کچھ اور ہیں, لہو او لغیری. اب یہ الفاظ کہاں ملیں گے؟ مسلم کو آپ کے پاس کون سی کتاب ہے؟ تو اصل میں یعنی اس کا
یا اجنبی. اس کا مطلب آپ کے بہن کا بیٹا, آپ کے بھائی کا بیٹا تو آپ کا رشتہ دار ہوا نا. یا اجنبی, وہ آپ کے رشتے میں کچھ نہیں ہے, کوئی بھی یتیم ہو. اب وہاں جو بھی آپ کو میسر ہو تو آپ کے لیے سعادت مندی ہے. جی اچھا لکھ گئے. یہاں چلو اعراب بھی بتا دو. لہو او گئی روح, لیکن ایسا نہیں ہے. اگر ہوتا ایسا تو گئی روح, لیکن لا آ گیا, لام لی گئی رہی, تو ادھر لہو اور لی گئی رہی, تو یہ گرامر ہے, تو نوٹ کریں. اچھا والمساکین, مسکین. یہاں پر بھی ایک مسئلہ دشوار ہے. میرے ساتھ اکثر ایسے مسائل پیش آتے ہیں چونکہ اتنے سالوں میں کہ مسکین کہتے کسے ہیں. تو میں بار بار کہتا ہوں کہ سورہ کہف پر نکالیں, 79 آیت پر نکالیں. اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر. اصل میں ہمارے یہاں جو صدقہ خیرات دیتے ہیں نا, وہ کیا سوچتے ہیں ایسے کو دیا جائے جو صفر ہو. بھائی صفر ہونے کی توقع کیوں رکھتے ہو؟ نہیں رکھنا چاہیے نا. یعنی کوئی ایسا فقیر ملے جو صفر ہو. صفر سے مطلب یعنی نہ مکان ہو. ہاں ایسا نہیں ہے بھائی اللہ کیوں ایسا, مسکین کو بھی دے دو نا. اب کیا ہے, کچھ لوگ کام کرتے ہیں, بھائی تنخواہ کا حساب آپ جانتے ہیں, کوئی 500 سے شروع ہوتا ہے تو 1.5 لاکھ تک جتنے بھی, تو وہ اس کی روزی اسے کافی نہیں ہوتی ہے. بچے کی شادی ہے, تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ نہیں یہ تو کہاں جاب پر ہے. ارے بھائی جاب پر تنخواہ کتنی لے رہا ہے وہ نہیں دیکھتے. تو یہ آیت میں اکثر پڑھتا ہوں, تو میں ان کو سمجھاتا ہوں بھائی ایسا نہیں ہے. تو یہ آیت جو ہے نا, ام السفینہ, تو سفینہ کیا ہے, کشتی کوئی 2 روپے کی نہیں ملتی ہے. کشتی کس کی تھی؟ مساکین. ہنر تھا, یعملون فی البحر, کشتی چلانا آسان نہیں ہے. تو ان کے پاس کچھ چیز بھی تھی اور کام کرنا بھی جانتے تھے. تو اب جو کسی کمپنی میں کام کر رہا ہے تو جاب بھی ہے کچھ, لیکن مسکین ہے, یعنی روزگار اس کا دشواری سے گزرتا ہے تو اسے دے سکتے ہیں. یہ مسکین. اب آگے کیا ہے, وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. اللہ اب سوچیں گے تو والدین کا ذکر ہے. نہیں, گفتار میں اچھے بنو, گفتار کے غازی مت بنو. گفتار کے غازی جانتے ہیں نا کہ خالی گفتار 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 اور عمل سے خالی اور کورے نہیں. گفتار کے غازی نہیں بلکہ حسنہ, لوگوں سے بھی اچھی بات کرو. تو یہ اختصاص کے ساتھ. اچھا اب یہ یاد رکھیے کہ یہ کن سے عہد لیا گیا تھا؟ بنی اسرائیل سے. جی تو یہ حکم ہمیں بھی ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. کیا معلوم ہوا کہ زکوٰۃ اور نماز کا حکم بنی اسرائیل کو بھی تھا. اب یہ نہیں کہنا کہ نماز ہمارے لیے نہیں, ان کے لیے بھی, وہ بھی. البتہ ترتیب یا کیا اسے کہتے ہیں, کیفیت الگ تھی, تعداد الگ تھی, طریقہ الگ تھا, اوقات الگ تھے. یہ ضروری نہیں کہ 5 وقت نماز, جی ان کے ٹائمنگ اور یہ سب مختلف تھا. لیکن یہ کہ جب اتنی باتیں کہی جا رہی ہیں تو اب ہو رہا ہے کہ اقیم نماز کو قائم کرو. دیکھنا یہ بھی عہد لیا گیا تھا, کیونکہ جب تک نماز کو نہیں قائم کرو گے تو ایمان کا اظہار نہیں ہوگا. یہ بھی ان سے عہد لیا گیا تھا. اور جب اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرو گے تو عوام کا بھی. وآتوا الزکاۃ. لیکن کیا ہوا, ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم موردون. اب یہاں قلیل یعنی کیا, ان کی کوانٹٹی ہے, مطلب پھر تم پھر گئے. اچھا دیکھو, تولیتم اور پھر موردین, اس کے فرق کو سمجھے. پھر تم پھر گئے مگر تم میں سے تھوڑے, اور تم معرض کیا کرنے والے تھے. دیکھیے کلام پاک میں آئے گا وہ اعرض. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ وہ جو کہتے ہیں نا مشرکین, آپ ناراض نہ ہو. وہ عارضاً ہم, اور ہم بھی کہتے ہیں وہ عارضاً الجاہلین. تو تولیتم, تولا اور اعراض میں فرق ہے. دیکھو تم پھر گئے مگر بہت کم, کیا, اور تم نے منہ موڑ لیا, بے رخی اختیار کر لی. تو پھرنا اور بے رخی اختیار کرنے میں فرق ہے. پھرنا یعنی کیا, ہماری دعوت سے پھر گئے, ہماری دعوت تو مان نہیں رہے. کون؟ مشرکین. لیکن ہمیں کیا حکم ہو رہا ہے, آپ اعراض کریں, یعنی اس کی طرف توجہ نہ دیں, آپ اپنا کام کرتے رہیں لیکن دعوت جاری رکھیں. اس لیے میں اس پر زور دے رہا ہوں. یعنی تم جو ہے پھر گئے اور تم نے کنارہ کشی بھی اختیار کی, بے رخی بھی کی. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو ہم سے پھر گیا
ہم اس سے صرف اعراض کریں گے لیکن دعوت کا کام جاری و ساری رکھیں گے. یہ ہم نے اس مناسبت سے بتایا. تو تقریباً ہاں الحمدللہ یہ ہم کوشش کر رہے تھے. 25 منٹ ہوئے ہیں کہ کتنے ہوئے ہیں جی 40 منٹ. تو یہ تجربہ ہے ہمارا. تو اس میں کیا ہوگا, ہم آپ کو ایک پیج, تو وقت بھی بچے گا. یہ آج کا تجربہ ہے. تو آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور اگلا صفحہ آئندہ شروع کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جی کہیے, کچھ پوچھنا؟ کھول دے آواز. صحیح ہے پھر 45 منٹ اور 40 منٹ. جی کہیے, سوال کرنے والے ہیں؟ قاری صاحب یہ ساہون کی تھوڑی اور وضاحت. ہاں کرتے ہیں. ساہون اصل میں غفلت نہ برتیں, نماز کی پابندی رکھیں. ایسا نہیں ہے کہ کمپنی میں ساتھ میں لوگ تو نماز پڑھیں, تنہائی میں نہ پڑھیں. تو پابندی رکھیں. باقی وہ تو استثناء ہم نے کر دیا. بھول کب ہوتی ہے؟ جب مصروف میں ہوتا ہے, سفر میں ہوتا ہے کہ وہاں پڑھیں گے, وہاں پڑھیں گے, وہاں پڑھیں گے. ہوتا ہے نا, جو کئی جگہ ہیں مدینہ سے یہاں. ایک مثال دے رہا ہوں, تو ذہن سے نکل گیا, اسے کہتے ہیں بھول, اور سو گئے, تو اسے فوراً اٹھنے کے بعد پڑھیں. مطلب ہے کہ پابندی رکھیں. آپ ارادہ کر لیں, جسے کہتے ہیں عزم کر لیں کہ ہم پابند رہیں گے. بہت فرق ہے جو پابندی نہیں کرتا ہے. کچھ لوگ صرف مغرب کی پڑھتے ہیں, صرف آفس میں لوگوں کے ساتھ پڑھتے ہیں ظہر کی. فرق ہے. تو ساہون کی یہ معنی کہ آپ بھول جاؤ. چلیے, کوئی صاحب ہیں؟ نہیں ہے جی. تو اتفاق کرتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.